السلام علیکم عزیز طالبات، اردو ادب سال دوم۔ ہمارا آج کا لیکچر خواجہ حیدر علی آتش کی غزل ہے، جس کی تفہیم اور تشریح کی طرف ہم آئیں گے۔ خواجہ حیدر علی آتش دبستان لکھنؤ کے نمائندہ شاعر ہیں۔ اگر ہم ان کی غزل گوئی کی طرف دیکھیں تو یہ صحیح معنوں میں لکھنوی دبستان کا آغاز ہے، یعنی آتش کی شاعری میں لکھنؤ کا رنگ پایا جاتا ہے۔ یہ دبستان دہلی سے الگ اپنا مقام رکھتے ہیں۔ ان کے انداز بیاں میں لکھنوی انداز، حسن تغزل، ثنائے بدائے کا ماہرانہ استعمال پایا جاتا ہے۔ ان کے کلام کا لب و لہجہ رجائی ہے۔ ان کے ہاں زندگی مجبوری اور بیچارگی کا نام نہیں، بلکہ وہ زندگی سے پیار کرتے ہیں اور انسان کی عظمت کے قائل ہیں، اور رنج میں بھی راحت کا پہلو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ آپ کے سامنے سکرین پہ شعر ہے، پہلی غزل جس کی تشریح کی طرف ہم آ رہے ہیں۔ پہلا شعر آپ دیکھیے گا۔ جگر کو داغ میں مانند لالا کیا کرتا، لبا لب اپنے لہو کا پیالہ کیا کرتا۔ میں اپنے جگر کو لالے کی مانند داغ کیا کرتا، اور اپنے لہو کا پیالہ لبا لب کیا کرتا۔ لالا ذہن میں رکھیے گا، ایک سرخ رنگ کے پھول کو کہا جاتا ہے۔ لبالب کہتے ہیں مکمل طور پہ بھرے ہونے کو، اور جو ردیف ہے ہماری پوری نظم میں آئے گا، کیا غزل میں آئے گا کیا کرتا، اس کا مطلب ہے کہ کس طرح میں کروں۔ آپ ایک بات، کبھی آپ نے لالے کا پھول دیکھا؟ اگر نہیں دیکھا تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ لالے کا جو پھول ہے یہ گہرے سرخ رنگ کا ہوتا ہے، اور اس کے اندر سیاہ دھبا ایک پایا جاتا ہے۔ یہ سیاہ دھبا ظاہری سی بات ہے، اس کی حیت ہے، شکل و صورت ہے، لیکن اردو شاعری میں لالے کے اس داغ کو عاشق کے دل کے داغ کے برابر کہا جاتا ہے۔ اور دوسری بات، یہ پیالے کی مانند ہوتا ہے۔ پیالہ ہوتا ہے نا، کٹورا پیالہ، بالکل اس کی طرح اس کی پتیاں اور درمیان میں جگہ خالی ہوتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے ان پتیوں نے اپنے پیالے کو خون سے بھر لیا ہو، اس کے اندر خون ہو۔ اب آپ شعر کی طرف آئیے گا۔ شاعر کہتے ہیں، میں اپنے جگر کو کہ داغ کو کیسے لالے کی مانند کر دوں، میں اپنے خون سے اپنے پیالے کو لبالب کس طرح بھر لوں۔ در حقیقت شاعر نے یہاں پر میدان عشق میں جو درپیش مسائل ہیں اسے ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ لالے کا پھول سرخ رنگ کا ہے، جگر اس کا داغدار ہے، اس کا پیالہ لہو سے بھرا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو میدان عشق میں سب کے سامنے پیش کر دیا کہ وہ اپنے زخم سب کے سامنے لے آیا ہے۔ جبکہ آتش کہتے ہیں، ہوں تو میں بھی عاشق ہی، مگر میں لالے کی مانند اپنے داغوں کو سب کے سامنے کیسے لے آؤں۔ میں اپنے لہو کو جو میرے جگر سے نکلتا ہے، جو محبوب کی طرف سے ملنے والے غموں کی وجہ سے میری آنکھوں سے بہتا ہے، اس سے میں اپنے پیالے کو کس طرح بھر لوں۔ مجھے اپنے عاشق ہونے پہ شک ہوگا، کیونکہ میں سچا عاشق ہوں، میں اپنے درد کی تشہیر نہیں چاہوں گا۔ شاعر نے یہاں پر ایک سچے عاشق ہونے کی طرف اپنا اشارہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں عاشق صادق ہوں، سچا عاشق ہوں، میں اپنے جذبہ عشق کی تشہیر جیسے مرضی ہو جائے، لیکن میں اس کے لیے ایسا طریقہ کار نہیں اپناؤں گا جو کہ لالے کا ہے۔ چاہے مجھے بے پناہ غم ملے، بے پناہ دکھ ملے، میں تڑپ رہا ہوں، اذیت مصیبت ملامت بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔
چاہے کہتے ہیں میری یہ کیفیت ہے، لیکن اس کے باوجود میں اپنے دکھوں کی تشہیر اس طریقے سے نہیں کروں گا۔ شعر نمبر 2 ہے، ملا نہ سرف کو کچھ اپنی راستی سے پھل، کلہ کج جو نہ کرتا تو لالا کیا کرتا۔ سرف کے پودے کو اپنی راستی سے یعنی اپنے سیدھے ہونے سے کوئی پھل نہ ملا، چنانچہ لالے نے اپنے کلہ کو ٹیڑھا کر لیا، وہ یہ نہ کرتا تو اور کیا کرتا۔ سرو ایک درخت ہے جو کہ بالکل سیدھا کھڑا ہوتا ہے۔ یہ آپ کالج میں دیکھیں گے، جگہ جگہ پہ آپ کو لگے ہوئے یہ نظر آئیں گے، لمبے لمبے بالکل سیدھے اوپر کی طرف جاتے ہوئے یہ درخت ہیں، پودے ہیں، لیکن ان کے اوپر کوئی پھل نہیں لگتا، بس یہ سیدھا سیدھا اوپر کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ راستی یعنی سیدھا سیدھا اوپر کی طرف، اور ہمارے اس شعر میں یہ راستی آئی ہے بمراد غرور اور تکبر کے، کہ جھکے بغیر وہ سیدھا اوپر کی طرف جاتا ہے۔ کلا کج کرنا یعنی ٹوپی کو ٹیڑھا کر لینا، عاجزی اختیار کر لینا، اپنے سر کو جھکا لینا۔ شاعر کہتے ہیں کہ سرو کے درخت کو غرور کے ساتھ اوپر کی طرف جانے کے باوجود کوئی پھل نہ ملا، اسی کو دیکھ کر لالے کے پھول نے اپنی گردن کو جھکا لیا۔ اب آپ یہ غور کیجئے کیا خوبصورت شاعرانہ تجید اس میں پیش کی ہے شاعر نے لالے کے پھول کے گردن کے ٹیڑھے ہونے کی، حالانکہ یہ اس کی حقیقت وجہ نہیں ہے۔ آپ کو پہلے بھی میں ایک شعر میں یہ بات واضح کر چکی ہوں، اس صنعت کو صنعت حسن تعلیل کہتے ہیں، یعنی کسی بات کی ایسی شاعرانہ وجہ بیان کرنا، توجیہ بیان کرنا کہ کانوں کو بڑی بھلی لگے لیکن حقیقت میں وہ اس کی وجہ نہ ہو۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ شاعر نے لالا کا جو پودا ہے اس کا پھول اپنے آپ کو نیچے کی طرف یعنی اس کا تھوڑا سا ٹیڑھا کر لیتا ہے۔ اب اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو عاجزی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ کانوں کو بھلی وجہ لگی ہے لیکن حقیقی وجہ نہیں ہے، یہ صنعت حسن تعلیل ہے، اس نے اس شعر کی خوبصورتی کو بہت بڑھا دیا ہے۔ اب آپ پھر دوبارہ شعر کی طرف آئیے گا، شاعر نے یہاں پر در حقیقت عاجزی کی اہمیت کو بیان کیا ہے، غرور و تکبر سے رکنے کی طرف ہمیں لے کے جانے کی کوشش کی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ انسان جب غرور و تکبر کی طرف آ جاتا ہے، اس کا نتیجہ اس کی تباہی و بربادی کی شکل میں نکلتا ہے۔ اچھا سچا انسان وہ ہے جو کہ اپنے آپ کو عاجز رکھے، کیونکہ عاجزی اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ شعر نمبر 3 ہے، جریدہ میں راہ پرخون عشق سے گزرا، جر سے قافلے میں بحث نالہ کیا کرتا۔ میں اکیلا ہی عشق کے پرخون راہ سے گزرا ہوں، قافلے میں جر سے کیا اپنے رونے پر بحث کرتا۔ جریدہ کہا جاتا ہے اکیلے کو، تنہا کو۔ راہ خون عشق، عشق کی لہو بھری جو راہ ہے اسے کہا گیا ہے۔ یہ جرس گھنٹی کو کہتے ہیں۔ بحث نالہ، بحث کرنا نالے کا، نالے کیا اس کے ساتھ بحث و تکرار کرنا گھنٹی کے ساتھ۔ شاعر کہتے ہیں میں اکیلا ہی عشق کی خون بھری جو راہ تھی اس سے گزر گیا، کیونکہ قافلے میں اگر میں روتا تو قافلے والوں کے چلتے ہوئے جو گھنٹیوں کی آواز ہے وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اب آپ سب سے پہلے تو اس قافلے کو تصور میں لے کے آئیے کہ اونٹوں پہ افراد سفر کر رہے ہیں، ان کے گلوں میں گھنٹیاں بندھی ہوئی ہیں، جیسے جیسے اونٹ چل رہا ہے وہ ٹن 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 ایک ردم کے ساتھ، ایک آہنگ کے ساتھ بج رہی ہے یہ گھنٹی، اور اس کی آواز کا ایک مخصوص اس آواز کی لے ہے، آہنگ ہے، سر ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اس گھنٹی کی آواز میں اپنے رونے کی آواز کو کیا شامل کرتا ہوں، یعنی وہ گھنٹی تو اپنی آواز کے ذریعے سے راستے میں آنے والے مصائب کو، تکلیفوں کو سب کے سامنے بیان کر دیتی ہے، لیکن میں اکیلا ہی اس خارزار دہر سے گزرا ہوں جسے عشق کہتے ہیں، لیکن میں نے کسی قسم کا کوئی
شور و غوغا نہیں کیا جیسا کہ قافلے والوں کی گھنٹیاں کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اب اس شعر میں دیکھیے گا کہ کیا خوبصورتی کے ساتھ ہمارے شاعر نے صبر و برداشت کا حکم دیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ شکوہ شکایت جو ہے وہ میرا طرز انداز نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے خام خواہ شور و غوغا نہیں کیا۔ ہر طرف جو تھی ان گھنٹیوں کی آواز پکار رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن میری خاموشی ہی دراصل میرے عشق کے میدان میں میری ثابت قدمی کی نظیر تھی۔ نیکسٹ شعر آپ دیکھیں گے، نہ کرتی عقل اگر ہفتے آسماں کی سیر، کوئی یہ 7 ورق کا رسالہ کیا کرتا۔ شاعر کہتے ہیں کہ اگر عقل 7 آسمانوں کی سیر نہ کرتی تو اس 7 ورق کے رسالے کو کوئی کیا کرتا۔ اب اس میں وضاحت طلب باتوں پہ ذرا غور کیجیے گا۔ 7 آسمان 7 آسمانوں کو کہا جاتا ہے، یعنی کائنات۔ 7 ورق کا رسالہ ایسا رسالہ جس کے 7 صفحات ہوں، 7 اوراق ہوں۔ اس میں خواجہ حیدر علی آتش نے انسان کے جو عزم اور حوصلے کی داستان بیان کی ہے، انسان کی جو عقل ہے، شعور ہے، جو اس کا تجسس ہے، جو وہ دنیا پہ غور و خوض کرتا ہے اور آگے کی طرف بڑھتا ہے، اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ انسان اگر آسمان کی سیر نہ کرتا، اسے اس بات کا پتہ نہ ہوتا کہ آسمانوں میں کیا کیا ہے، تو ان 7 اوراق پہ مشتمل رسالوں کا ہم کیا کرتے ہیں۔ اب آپ اگر نہ جانتے ہوں کہ آسمان 7 ہیں، آپ آسمان کی طرف منہ اٹھا کے دیکھیں، جو بظاہر ہمارے سامنے آسمان ہے، اسی کو ہم سب کچھ سمجھیں گے اور سوچ لیں گے کہ جی بس یہی آسمان اور یہی دنیا ہے۔ لیکن یہ انسانی عقل ہے، اللہ رب العزت کی دیا ہوا شعور ہے، جس نے انسان کو اس قابل بنا دیا کہ انسان نے اس کائنات کے زیر زمین بھی اور آسمانوں کی طرف بھی سفر کیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ستاروں اور سیاروں تک پہنچا، کائنات کے راز معلوم کیے، الغرض جو کہکشاں ہے، نظام شمسی کے مختلف جو اجرام فلکی ہیں، ان سب کو دیکھا ہے، ان کے بارے میں غور و خوض کیا، اور اس کے بعد انسان نے یہ بات سمجھی کہ یہ 7 آسمان کیوں ہیں۔ اگر اس بات کو تھوڑا سا ہم اس طرف بھی لے کے جا سکتے ہیں، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج آسمان کی سیر پہ گئے تھے، وہاں گئے ہیں، وہاں کی زندگی کو دیکھا ہے، وہاں موجود تمام چیزوں کے بارے میں انہوں نے اس کی سیر کی ہے، اور اس کے بعد زمین پہ واپس تشریف لے کر آئے ہیں۔ اور یہ انسان کا ہی منصب تھا، یہ انسان کو ہی اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا منصب دیا ہے کہ آسمانوں کی سیر کروا دی ہے۔ شعر نمبر 5 ہے، کسی نے مول نہ پوچھا دل شکستہ کا، کوئی خرید کے ٹوٹا پیالہ کیا کرتا۔ کسی نے بھی میرے ٹوٹے ہوئے دل کا مول نہ پوچھا، کوئی بھی ٹوٹا ہوا پیالہ خرید کر کیا کرتا۔ شاعر کہتے ہیں کہ میرا جو ہے دل شکستہ، ٹوٹا ہوا دل، اس کے بارے میں کسی نے بھی نہ پوچھا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ٹوٹا ہوا پیالہ لے کر کوئی کیا کرتا ہے۔ اس شعر میں حیدر علی آتش اپنے محبوب کی طرف سے جو ملنے والے غم ہیں، تکالیف ہے، جو اس کی طرف سے نہ ملنے والی محبت ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ میں ٹوٹا ہوا ہوں، میرا دل شکستہ ہے، میری شکستگی کا یہ عالم ہے کہ کوئی بھی اس ٹوٹے پیالے کو نہیں لیتا، یعنی محبوب میری قدر نہیں کرتا، میری قدر کوئی بھی نہیں پہچانتا۔ آتش نے ان محرومیوں کا، رنج و الم کا یہاں پہ اظہار کیا ہے جو محبوب کی طرف سے اسے ملے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرا ٹوٹا دل کسی کے بھی کام نہ آیا، کوئی ایسا پیالہ لے کے کیا کرتا جو کہ ٹوٹا ہوا ہو۔ مہے 2 ہفتہ بھی ہوتا تو لطف تھا آتش، اکیلے پی کے شرابے 2 سالہ کیا کرتا۔ اے آتش، اگر وہ مہے 2 ہفتہ ساتھ ہوتا تو شراب پینے کا لطف تھا،
मैं अकेले ही शराबे 2 साला पी कर क्या करता, महे 2 हफ्ता 14वीं के चांद को कहते हैं। 7 7 14 यानी 2 हफ्ते का चांद, 14वीं का चांद मतलब है महबूब खूबसूरत चेहरे वाला। शराबे 2 साला, 2 साल पुरानी शराब यानी जो इंतहाई कीमती शराब जिसका बहुत ज़्यादा नशा हो। शायर कहते हैं अगर मेरे साथ मेरा महबूब होता तो मुझे मज़ा भी आता, मैं अकेला उस शराब को पीकर क्या करता जिसका नशा बहुत चढ़ता। शायर कहते हैं कि मैं नोशी यकीनन मुझे पसंद, लेकिन ऐसी मैं पीने का फ़ायदा जिसे पीते हुए साथ महबूब ना हो। इसमें देखिएगा शायर ने अपने महबूब को 14वीं के चाँद से तशबीह दी है कि अगर मेरा महबूब जो कि 14वीं के चाँद की मानिंद खूबसूरत है, अगर वो मेरे साथ होता तो मैं शराब का प्याला पीता और मैं उससे ज़्यादा बेहतर अंदाज में लुत्फ़ अंदोज़ हो सकता था, क्योंकि शराब पीते हुए मेरा महबूब मेरे साथ मौजूद होता। अब आप इसमें देखेंगे कि हैदर अली आतिश ने पूरी गज़ल में बड़े खूबसूरत अंदाज में अपने दिल के ज़ख्मों का भी अहवाल बयान किया। इसके साथ साथ वो सारी बातें जो कि आम इंसान आम नसर में नहीं कर सकता, उसे हमारे सामने अशार की शक्ल में पेश कर दिया। बहुत खूबसूरत शायर, बहुत खूबसूरत शायरी, इसे आप पढ़िए और जो पूछना है आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। 5 मिनट बाद ये मैं आपको 5 मिनट देती हूँ, इस दौरान आप जो पूछना चाहें पूछिए, फिर हम मज़ीद बात करते हैं हैदर अली आतिश की शायराना खूबियों के बारे में।